اگلا سوال ابو الحسین میر ابراہیم سلفی بھائی کشمیر سے کرتے ہیں کہ امام مالک کا استوا والا جو قول ہے کیا وہ صحیح سند سے ثابت ہے؟ ان کے سوال کا اصل اشکال یہ ہے، سوال کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ تلقی بالقبول سے صحت ثابت نہیں ہوتی بلکہ صحت پہلے سے ثابت ہوتی ہے، صحت ثابت ہونے کے بعد تلقی بالقبول ہوتی ہے، یعنی امت کا کسی روایت کو قبول کر لینا اس کے صحیح ہونے کے بعد ہوتا ہے، امت کا قبول کرنا صحیح ہونے کی علامت نہیں ہوتا۔ تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے کہ استوا معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے بارے میں سوالات بے تکے کرنا بدعت ہے، یہ قول آپ کس طرح ثابت کریں گے؟ کیا کسی صحیح سند سے یہ ثابت ہے یا اس کے لیے ہمیں تلقی بالقبول کا سہارا لینا پڑے گا؟ دیکھیے محترم بھائی، جہاں تک تلقی بالقبول کا تعلق ہے، میں پہلے بھی بڑی تفصیل سے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ تلقی بالقبول کا مطلب ہوتا ہے امت کا اسے قبول کر لینا، اور امت قبول صحیح حدیث کو کرتی ہے، صحیح روایت کو کرتی ہے، ضعیف روایت کو امت کبھی قبول نہیں کرتی۔ یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ آپ ایک بھی مثال پیش نہیں کر سکتے کہ امت نے کسی روایت کو صحیح کہہ دیا ہو حالانکہ وہ صحیح نہ ہو، اس کو تلقی بالقبول کر لیا ہو حالانکہ وہ صحیح نہ ہو۔ بھئی صحیح تھی پہلے، تب ہی تو امت کی قبولیت اس پر ہوئی۔ امت ایسے کبھی قبول نہیں کرتی کسی ضعیف یا منکر یا موضوع یا من گھڑت روایت کو۔ روایت صحیح ہوتی ہے تو امت اس کو قبول کرتی ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اور اصول حدیث میں جہاں یہ بحثیں موجود ہیں تلقی بالقبول کی، وہاں بھی صحت سے ایک زائد شرط اسے قرار دیا گیا ہے کہ اس سے مزید صحت یعنی مزید زیادہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ پہلے بھی ایک چیز صحیح ہوتی ہے تلقی بالقبول سے اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ باقی یہ جو سوال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے کیا ہے، تو ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی ضعیف روایتیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس حوالے سے اکٹھی کی ہوں اور اس کو پھر تلقی بالقبول کا بہانہ بنا کر اسے قبول کر لیا ہو۔ نہیں، ہم ثابت کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول بالکل ثابت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو مسائل ہیں، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے ہیں، مسائل الامام احمد بروایت ابی داود، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں یہ بات نقل کی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ فی السماء وعلمہ فی کل مکان لا یخلو من علمہ مکان۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات عرش پر مستوی ہے اور اللہ رب العزت کا علم ہر جگہ پہ ہے، اس کے علم سے کوئی جگہ خالی نہیں، لیکن اس کی ذات عرش پر مستوی ہے، یعنی استواء علی العرش کے عقیدہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی اس پر بالکل یعنی بڑی زبردست طریقے سے قائم تھے اور اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ الشریعہ امام اجوری رحمہ اللہ تعالی کی، اس میں بھی بالکل انہی الفاظ کے ساتھ سند بھی تقریباً یہی ہے کہ اللہ عز و جل فی السماء وعلمہ فی کل مکان لا یخلو من علمہ مکان۔ اللہ رب العزت کی ذات عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ پہ ہے، اس کے علم سے کوئی جگہ خالی نہیں۔ یہی اہل الحدیث کا اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنہ کا عقیدہ ہے اور سلفی لوگوں کا عقیدہ ہے، عقیدہ سلف یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو عرش پر مستوی مانا جائے اور اس کے علم و قدرت اور اس کی جو صفات ہیں وہ ہر جگہ تسلیم کی جائیں۔ اب آگے آتے ہیں کہ کیا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے وہ قول جو خصوصی طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ ثابت ہے کہ نہیں؟ تو الاسماء والصفات ہے امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، صحیح سند کے ساتھ امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا۔ وہ عبداللہ بن وہب شاگرد ہیں امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ وہ فرماتے ہیں کننا عند مالک بن انس، ہم اب مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس تھے۔ فداخل رجل، ایک شخص آیا، فقال یا ابا عبداللہ الرحمن علی العرش استوى۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کیف استواؤہ، اللہ رب العزت کیسے مستوی ہے عرش پر؟ دیکھیں وہ جو روایت آپ کہہ رہے تھے نا کہ اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے اور آپ نے تلقی بالقبول کا کوئی بہانہ بنایا ہے اور اس کو قبول کیا ہے، یہ سند دیکھیں 866 نمبر روایت ہے الاسماء والصفات امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، سند لکھی ہوئی ہے، آپ سند چیک کر سکتے ہیں، سند ساری کی ساری صحیح ہے، سارے کے سارے راوی ثقہ ہیں اور سند متصل ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ استواء علی العرش کیسے ہے، اس کی کیفیت بیان کریں، تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا، تھوڑی دیر آپ کو پسینہ آ گیا،
پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا، یعنی اتنا خطرناک سوال تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی پسینے سے شرابور ہو گئے، پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، کما وصف نفسہ، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود اپنے لیے بیان کیا ہے۔ یعنی اللہ نے بتایا ہے کہ میں عرش پر مستوی ہوں، رحمان عرش پر مستوی ہے، تو بس ہم نے ایمان لایا اس پر کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ رحمان عرش پر مستوی ہے، اس چیز کو تو مانا جائے گا۔ ولا یقال کیف، کیسے مستوی ہے یہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ وکیف عنہ مرفوع، اللہ رب العزت کی صفات سے کیفیت جو ہے ہمیں بیان نہیں کی گئی، نہ ہم اس کا کوئی اعتقاد رکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی صفات کی کیا کیفیت ہے۔ وَأَنْتَ رَجُلُ سَوْءٍ صاحب بدعت، اور تم برے آدمی ہو اور بدعتی ہو۔ اخرجوہ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو لے جاؤ، نکال دو اس کو میری مجلس سے۔ یہ قرآن و سنت کی نصوص جو صفات باری تعالیٰ کے بارے میں ہیں ان کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ کیفیت کیا ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات کما یلیق بشانہ ہی ہیں، جیسے اللہ رب العزت کی شان کو لائق ہیں، ان کی کیفیت نہ بیان کی جائے گی نہ پوچھی جائے گی۔ تو یہ وہ قول ہے جو معروف ہے مختلف سندوں کے ساتھ، لیکن ان میں سے یہ سند بالکل صحیح ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، اس کا استوا کیسا ہے ہمیں معلوم نہیں، اس کی کیفیت ہمیں بتائی نہیں گئی، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور یہی بات امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے اپنی کتاب العلو میں۔ وہ فرماتے ہیں وساق البیہقی باسناد صحیح عن ابن وہب، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن وہب سے یہ بات نقل کی ہے، اور آگے انہوں نے یہی روایت بیان کی ہے، یعنی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العرش میں پھر اس کو لے کے آئے ہیں، اور وہاں بھی وہ فرماتے ہیں رواہ البیہقی باسناد صحیح عن ابن وہب۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں اسی سند کو، اسی حدیث کو ذکر کیا اور فرمایا واخرج البیہقی بسند جید عن عبداللہ ابن وہب، کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جید یعنی بہترین اور عمدہ سند سے عبداللہ بن وہب سے نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور انہوں نے یہ فرمایا۔ لہٰذا اس قول کے ثبوت میں کوئی شبہ نہیں رہا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی ذات کو عرش پر مستوی مانتے ہیں، اللہ کی صفات کو، اللہ رب العزت کے علم وغیرہ کو ہر جگہ مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو صرف عرش پہ مانتے ہیں، اللہ کو ہر جگہ، اللہ کی ذات کو ہر جگہ نہیں مانتے۔ دوسرا، اللہ رب العزت کا عرش پر مستوی ہونا کیسا ہے اس بارے میں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے، جیسے اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے۔ اس کے بارے میں سوال کرنا کہ کیسے، یہ بدعت ہے، اور قطعاً کسی کو ایسے سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت نہیں بتائی ہے۔